بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی انشاءاللہ پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور الحمدللہ ہم نے ابھی تک اس کتاب کے باب اول سے لے کے باب پنجم تک مکمل کر لیے ہیں، اور اس آخری باب کا بھی ہم نے جو کافی حصہ مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آج کی نشست کے پاس جو آئندہ نشست ہوگی اس میں ہم اس کتاب کا مکمل مطالعہ کر چکے ہوں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری 23ویں نشست ہے، اور آج جو ہم لوگ جو مطالعہ کریں گے وہ بنی امیہ کے ایک خلیفہ ہشام بن عبد المالک کا مطالعہ کریں گے، ان کی دور خلافت کو مطالعہ کریں گے۔ ہشام بن عبد المالک 25 سے 125 ہجری۔ دفتروں میں عربی زبان عبد المالک نے راج کر دی تھی۔ اس کے بعد سے عربی زبان اور ادب اور عربی کتابت کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ فصیح و بلیغ زبان لکھنے کا رواج بڑھا۔ عربی میں سارا ذخیرہ اشعار کی صورت میں تھا۔ اسلام کے بعد خطبات کا رواج بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات و فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار پیش کرتے تھے۔ ان کی نقل ہر روز ہر دور میں ادیبوں نے کی ہے۔ عبد الحمید کاتب۔ ہشام بن عبد المالک کا میر منشی یعنی کہ چیف سیکریٹری عبد الحمید کاتب تھے۔ پہلے یہ ان کے بچوں کا معلم تھے، پھر ان کے دفتر میں کاتب مقرر ہو گیا۔ یہ شخص عربی زبان کا پہلا نثر نویس ہے۔ وہ فصیح و بلیغ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے 70 خطبات زبانی یاد کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد میری تحریر میں روانی اور فصاحت پیدا ہوئی۔ بنی امیہ کے جو آخری خلیفہ مروان اتمار کا بھی یہی شخص کاتب تھا، اور جنگ میں اس کے ساتھ بھی قتل ہو گیا۔ فن خطابت میں اس نے 4 رسالے رقم کیے ہیں۔ ابن مقفع۔ اصلاً یہ ایک ایرانی تھا، مگر عربی زبان و ادب کا بے مثال ادیب تھا۔ اس نے ایرانی قصے عربی زبان میں منتقل کیے۔ یہ بھی عہد بنی امیہ کا مشہور کاتب ہے۔ منصور عباس کے زمانے میں اس کا قتل ہوا۔ خلافت بنی امیہ 41 سے 132 ہجری۔ اشاعت تعلیم، مکاتب۔ بنی امیہ کے عہد حکومت میں ابتدائی تعلیم کا نظام پوری طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے مدرسوں کو مکتب یا کتاب کہتے تھے۔ مسجد میں صبح سویرے طلباء آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ استاد ایک ستون کا سہارا لے کر ایک گدی پہ بیٹھ جاتا تھا۔ طلباء اس کے سامنے حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے۔ طلباء کی تعداد اور ذاتی ہوتی تو ایک سے زیادہ حلقہ بنا لیتے تھے۔ صبح سے لے کر 11 بجے تک درس جاری رہتا تھا۔ درس شروع ہونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی جاتی تھی، اس لیے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درس کا آغاز ہوتا تھا۔ طلباء آتے، استاد کو سلام کرتے اور اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ پھر باری باری استاد کے سامنے جاتے اپنا سبق سناتے تھے۔ 2 زانوں ادب سے بیٹھتے تھے، پھر نیا سبق لیتے تھے۔ اسلام میں تعلیم لازمی ہے۔ طلباء کو ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی جاتی تھیں۔ نظم و ضبط کے نام سے بے جہاں بندشیں نہیں تھیں۔ استاد عبادت سمجھ کر شوق سے پڑھاتے تھے۔ طلباء آخرت و اجر و ثواب سے سرشار رہتے تھے، اس لیے خرابیاں نہیں پیدا ہوتی تھیں۔ ہفتہ وار تعطیل جمعے کے روز ہوتی تھی۔ موسمی بڑی تعطیلات کا رواج نہ تھا۔ مکتب میں داخلے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تھی۔ بعد کے منصف امام غزالی نے لکھا ہے، جب بچے کے اعضاء جوارح مضبوط ہو جائیں، اس کی زبان صاف ہو جائے، اس کی فہم درست ہو جائے، تو ابتدائی تعلیم کے لیے موزوں ہے۔
اس کو قرآن مجید کی تعلیم دینی چاہیے اور دینی احکام سکھانے چاہیے اور لکھنا پڑھنا بھی سکھانا چاہیے۔ کتب سے فراغت کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں تھی۔ قرآن مجید عام طور پر حفظ کرتے تھے۔ ناظرہ کا رواج بہت کم تھا۔ امام بخاری نے 10 سال کی عمر میں قرآن شریف یاد کر لیا تھا اور مکتب سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ امام شافعی نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید یاد کر لیا تھا اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک بھی حفظ کر لی تھی۔ مکتب پہ عام طور پر قرآن مجید، دینی احکام، تحریر و کتابت اور آسان حساب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بنو امیہ کے حکمران شہروں میں تعلیم کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ دیہات میں بھی گشتی مولے مقرر کرتے تھے جو قبائل میں گھومتے رہتے تھے اور وہاں تعلیم کا انتظام کرتے تھے۔ اسی لیے شہروں اور دیہاتوں میں ہر جگہ تعلیم کا چرچا تھا۔ قیام مدرسہ اور استاد۔ علاوہ اہلیت اور اخلاق کے استاد بننے کے لیے مزید کوئی شرط ضرورت نہیں تھی۔ کسی پروانہ تقرر کی ضرورت نہیں تھی۔ جو مسلمان اپنے اندر اہلیت محسوس کرتا تھا اور جذبہ رکھتا کہ وہ فی توکل علی اللہ مسجد میں آ کر اپنا حلقہ قائم کرنا کرتا تھا، وہ اگر اچھا استاد ہوتا تو اس پر ازدحام ہو جاتا تھا۔ اگر وہ اچھا استاد نہیں ثابت ہوتا تو طلباء کا رجوع اس کی جانب بتدریج کم ہوتا چلا جاتا تھا۔ مکتب کے مدرسین اور معلمین کو عام طور پر حکومت کے سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی تھی۔ البتہ بعض اساتذہ تنخواہ وصول نہیں کرتے تھے، وہ اجر و آخرت کے لیے تعلیم دیتے تھے۔ اساتذہ کرام اشاعت علم کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتے تھے۔ فارغ ہو جانے والے طلباء کو امام غزالی نے فرمایا تھا، خدا کا تقوی اختیار کرو، جو علم تم نے سیکھا ہے اس کی اشاعت کرو، اس کو چھپا کر نہ رکھنا۔ امام بصری فرماتے تھے، حصول علم کا صدقہ یہ ہے کہ تم اس کی تعلیم دوسروں کو دو۔ استاد بنانے کے متعلق امام مالکی نے ایک نصیحت کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، 4 آدمیوں سے علم نہ لو، یعنی ان کو استاد نہ بناؤ۔ ایسا احمق جس کی بے وقوفیاں عیاں ہو، خاص عقیدہ یا خاص غرض کی طرف بلانے والا شخص یعنی متعصب ہو، تیسرا صریحاً جھوٹ بولنے والا ہو، اور آخر میں وہ سادہ لوح اور سادہ مزاج شخص جو جھوٹ اور سچ میں تمیز نہ کر سکے۔ احترام استاد۔ اس دور میں طلباء اپنے استاد کی بے حد عزت و توقیر کرتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے جو ادب کے منافی ہو۔ وہ ننگے سر نہیں ہوتے تھے، زور سے نہیں ہنستے تھے، آپس میں ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے، استاد کے سامنے فرش پر پیر نہیں پھیلاتے تھے، نیچی نگاہ کیے بادب اپنا سبق یاد کرتے تھے، اور مدرسوں میں یہ مقولہ عام طور پر پڑھا جاتا تھا، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دروس دراز خطوں میں اشاعت علم۔ خلافت بنی امیہ میں اسلامی مملکت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ خلفاء راشدین کی روایت کے مطابق بنی امیہ کے خلفاء بھی 9 مفتوحہ ممالک میں اعمال، صبح سالار بھیجتے وقت معلم میں قرآن مجید اور فقیہ بھی ضرور روانہ کرتے تھے۔ وہ وہاں جا کر مسجد میں ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا نظم قائم کرتے تھے۔ موضوع آدمیوں کو بحیثیت استاد مقرر کرتے تھے اور دور دراز خطوں میں استاد بھیجتے تھے۔ خود تدریس و تربیت پر کام سنبھالتے تھے۔ اس طرح بڑی حد تک وہاں علم کی سرگرمیاں وہاں پر جاری رہتی تھیں۔ طالب علم۔ اس دور میں طالب علم سخت کوشی اور جفا کشی کرتے تھے۔ اس کا اندازہ امام ابو یوسف کے اس قول سے ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف آگے چل کر ہارون رشید کے زمانے میں بنی عباس کی مملکت میں قاضی القضات بنے اور کہتے ہیں، ہمارے ساتھ بے شمار استادوں نے تعلیم میں شرکت کی، لیکن فائدہ ان لوگوں کو پہنچا جن کے دل مسلسل دہی اور روٹی کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تھے۔
صبح تڑکے گھر پہ روٹی تیار ہو جاتی تھی اور ہم دہی کے ساتھ ناشتہ کر کے گھر آفس چلے جاتے تھے. ہم دہی کے ساتھ ناشتہ کر کے مدرسہ چلے جاتے تھے اور شام کو لوٹتے وقت تب بھی یہی دہی اور روٹی کھانے کو ملتی تھی. چٹورے لڑکے اچھے کھانوں کے تعداد میں گھر میں رہ جاتے اور وہ علم سے محروم ہو گئے. طریقہ تدریس. اس دور کے اساتذہ سبق کو مختلف انداز اختیار کر کے طالب علموں کے ذہن کے قریب لاتے تھے، سوالات دریافت کرتے تھے. حضرت سید بن مسیح سید التابعین کہتے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے وہ بہت سوال کرتے تھے. ایک دن انہوں نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا، وہ کون سی نماز ہے جس کے سب رکعتوں میں آدمی بیٹھتا ہے؟ شاگرد جواب نہ دے سکے. پھر انہوں نے فرمایا، وہ مغرب کی نماز ہے. جب کسی کی پہلی رکعت چھوٹ جائے تو دوسری رکعت میں شریک نہ ہو تو اس کو ہر رکعت میں بیٹھنا ہوگا. قرآن مجید پڑھنے کے بعد حدیث کی طرف رخ کرتے تھے. حضرت عمش حضرت عبداللہ بن مالک کا قول ہے، پہلے قرآن مجید یاد کرو، پھر جب اس کی جانب سے مطمئن ہو جاؤ تب احادیث کا رخ کرو. تفریح. امام شہاب ظاہری کا دستور تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ طلباء کے اندر عدم دلچسپی پیدا ہو رہی ہے تو شاگردوں سے کہتے تھے، ہاں فلاں شعر سنانا، ادھر ادھر کی باتیں سنانا. اس لیے سنتے سنتے کان بھی تھک جاتے تھے اور دل بھی ملول ہو جاتا ہے، اس لیے ذرا تفریح کر لیں. آداب تنقید. اسلام کا ایک اہم اصول ہے کہ وہ برائی کو ٹوکو، مگر ٹوکنے کے لیے بھی آداب ہیں. اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو نتائج اچھے نہیں نکلتے. خلیل بن احمد فرہدی مشہور نحوی لکھتے ہیں، اگر تمہارا روبرو ایک شخص غلطی کرے جس کو نصیحت کرنے سے تم سمجھتے ہو کہ وہ ناراض ہو جائے گا تو پھر اس سے نہ ٹوکو، کیونکہ تم اس کو بھلائی چاہو گے اور تمہارا دشمن بن جائے گا. مشہور اساتذہ. بنو امیہ کا دور صحابہ کے شاگرد یعنی تابعین کا دور تھا. یوں تو کم و بیش ہر شخص درس و تدریس میں مشغول رہتا تھا، لیکن جن لوگوں نے شہرت بحیثیت معلم کا ہے وہ منظر ذیل لوگ ہیں. مدینہ، سعید بن مصعب، علی بن حسین زین العابدین. مکہ، عطا بن ابی رباح. یمن، طاؤس بن کسیان. یمامہ، یحییٰ بن کثیر. بصرہ، امام حسن البصری. طائف، مجاہد بن جبیر. کوفہ، علقمہ بن قیس، عامر بن شجیل، امام شعبی، سعید بن جبیر. ابراہیم بن یزید، امام ابو حنیفہ. خراساں، عطا خراسانی. شام، مخہول، امام ظاہری، امام اوزاعی. بنی امیہ کے معلم اطفال کے حیثیت سے بھی 3 اشخاص بہت مشہور ہیں، ضحاک بن مزاحم، عبد الحمید کاتب اور قمید بن زید. آج میں اس کا اپنا مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ میں نیکسٹ نشست میں، جو انشاءاللہ ہماری 24ویں نشست ہوگی، ہم اس کتاب کا مکمل مطالعہ کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.